सोच रहा हूँ अस्करियत पसंदों से भी बात करूँ, हो सकता है माजी में उन लोगों को मसाइल रहे हों, ऐसे लोगों को भारत अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। गवादर में अमायदीन, तलबा और कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा, बलूचिस्तान को 730 अरब तरक्याती फंड दे रहे हैं। CPEC का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब हो चुकी, अफगानिस्तान में सबसे बड़ा लूज़र भारत है। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पूरे खित्ते को नुकसान होगा। दुनिया ने अफगानिस्तान पर तवज्जो न दी तो वहाँ मज़ीद खून रेज़ी होगी। अमरीका भी अफगानिस्तान के मामले पर उलझन का शिकार है। वज़ीर आज़म ने गवादर में 2200 एकड़ मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 5 फैक्ट्रियों, एक्सपो और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह, मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। अवाम ने इमरान की तब्दीली, नून लीग की तरक्की देख ली। पीपल्स पार्टी किसी चोर दरवाजे से आने पर यकीन नहीं रखती। बिलावल भुट्टो जरदारी का नकियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने आज़ाद कश्मीर में फायरिंग करवा दी। क्या वोट की इज्जत बंदूक से होती है? हम वोट की ताकत से हुकूमत बनाएंगे। जियाले मोदी को अपनी शादियों में नहीं बुलाते। हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। क्या पता शहबाज शरीफ साहब के राब्ते हमारे साथ हो रहे मुफावत की सियासत के लिए। ये क्या आपको माइक इस बात पे दिया, कहा गया क्या कबाल काब की पॉलिसी आपने ली है? उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं पॉलिसी लेना, पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की सियासत की पेशकश की। खुद बता दें, शहबाज शरीफ को असम्बली में माइक क्यों दिया? सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, क्या आर्मी चीफ को ये नहीं कहा गया आपकी पॉलिसी मुतासर कुन है? आर्मी चीफ ने जवाब दिया, पॉलिसी हमारी नहीं इमरान खान की है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं मुफाहमत से आगे बढ़ना चाहिए, कुछ कहते हैं मज़ाहमत करनी चाहिए। मुफाहमत हो या मज़ाहमत, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। नबील गबोल ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ कबूल हैं, शहबाज खुद को ड्राई क्लीन करने और नवाज को मनाने में लगे हैं। मरियम नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। 8 जुलाई को मरी से मुजफ्फराबाद रवाना होंगी, जहां इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर ने 17 जुलाई तक इंतखाबी जलसों के शेड्यूल को तैयार कर लिया। पनामा लीक्स का तहलका, भारतीय इदारों ने अरबों के असासों का पता लगा लिया। भारतीय टैक्स अथॉरिटीज़ ने 20,000 करोड़ से ज़ायद गैर ज़ाहिर असासों का सुराग लगा लिया। ब्लैक मनी और इनकम टैक्स एक्ट पर 46 मुकदमे दायर, 142 करोड़ की रिकवरी कर ली। मज़ीद 83 केसेस में सर्च और सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। पनामा लीक्स में भारत में भी अरबों की करप्शन का इंकशाफ हुआ था। टैक्स चुराने के लिए भारतीयों ने अरबों के बेनामी असासे बनाए और छुपाए। नैब ने आसिफ अली जरदारी के न्यूयॉर्क फ्लैट की तहकीकात शुरू कर दी। साबिक सदर ने अबूरी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। एहतसाब ब्यूरो ने अपने नोटिस में लिखा, आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क में अपने नाम पर मौजूद जायदाद पाकिस्तान में जाहिर नहीं की, न ही रकम कानूनी तरीके से पाकिस्तान से मुंतकिल हुई। नैब ने तहकीकात के लिए 24 जून को तलब किया, लेकिन वो पेश न हुए। Very much thankful to the Prime Minister for making his regular visits to Balochistan and showing his sincere attention and efforts for developing Balochistan. CPEC मंसूबे बलूचिस्तान की तरक्की में संगे मील की हैसियत रखते हैं। गवादर समेत पूरे सूबे में तरक्याती इनकलाब आएगा। वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं, खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना था, 2200 एकड़ मंसूबे का संगे बुनियाद तारीखी है। CPEC हासिदों और दुश्मनों के निशाने पर है। अमन व अमान बरकरार रखने और कुर्बानियाँ देने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी सफ़ीर ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं।
سی پیک منصوبے پاکستان سمیت خطے کی خوشحالی کی ضمانت ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک بحری فوج کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا، پاکستان ترکی سے تاریخی ثقافتی تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ فوجی روابط، انسداد دہشت گردی میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق۔ ترک کمانڈر خطے میں امن و استحکام اور انسداد دہشت گردی میں پاک فوج کی کامیابیوں کے معترف۔ GHQ آمد پر ترک کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اپوزیشن جلسوں میں اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑتی ہے اور کمرے میں پاؤں۔ فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں، پہلی بار غیر جانبدار امپائر آئے ہیں۔ نیوٹرل امپائر کی نگرانی میں میچ کھیلنا اپوزیشن کا وتیرہ نہیں۔ الجھے ہوئے ٹولے کے چند افراد کا سافٹ ویئر بھی جلد اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔ چچا اور ولی عہد جعلی راجکماری کو آگے بڑھتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے، PDM ٹھوس ہو چکی۔ کشمیر انتخابات کے بعد اس کی اصل شکل سامنے آ جائے گی۔ انتخابی مہم میں خود حصہ لوں گا، آزاد کشمیر کے عوام بلے کو ووٹ دیں۔ بلاول نے سرکاری ہیلی کاپٹر میں وزیروں سے لفٹ لی تھی۔ PP رہنما شازیہ مری کی وضاحت، سندھ کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے اعتراض کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کا جہاز ہے یا چنگچی رکشہ، بلاول جہاز میں کیسے گئے، پیٹرول کس کا تھا؟ PTI رہنما کا کیس دائر کرنے کا اعلان۔ سندھ مزید افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت نہیں کرے گا، ممکنہ افغان خانہ جنگی کے پیش نظر بارڈر سیل کیا جائے، نقل مکانی ناگزیر ہو تو افغانستان سے ملحقہ علاقوں تک محدود رکھا جائے، سندھ کا وفاق سے مطالبہ۔ صوبائی وزیر اسماعیل راہو کہتے ہیں، افغان مہاجرین کی آمد پر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کیمپس لگائے جائیں۔ کراچی پہلے ہی امن و امان، بجلی، گیس، پانی اور روزگار جیسے مسائل کا شکار ہے۔ If they leave behind their forces against the Doha Agreement, then in that case it will be up to the decision of our leadership, how we proceed. طالبان کا 25% افغانستان پر کنٹرول، پیش قدمی جاری، مزید 13 اضلاع پر قبضہ کر لیا۔ افغان فورسز کے قدم اکھڑنے لگے، جگہ جگہ پسپائی، جھڑپوں میں 16 افغان فوجی ہلاک، 1000 سے زائد فوجی لڑائی چھوڑ کر تاجکستان فرار ہو گئے۔ طالبان کا تمام غیر ملکی افواج پر مقررہ تاریخ تک افغانستان سے انخلا پر زور، کہا اگر غیر ملکی افواج نہ گئیں تو رد عمل دیں گے۔ We will end the 1 meter plus rule on social distancing and the legal obligation to wear a face covering. برطانوی وزیراعظم کا ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی شرط ختم کرنے کا اعلان۔ بورس جانسن کہتے ہیں 19 جولائی سے ماسک پہننا ہر شخص کی مرضی ہوگی۔ 19 جولائی سے سماجی فاصلے کی پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ سندھ میں میٹرک امتحان، بورڈ پہلے پرچے میں ناکام۔ کراچی میں فزکس کا پیپر 4 منٹ بعد سوشل میڈیا پر دستیاب تھا، 2 گھنٹے تاخیر سے امتحانی مراکز پہنچا۔ کلاسوں میں طلبہ باہر، والدین ذہنی اذیت میں مبتلا رہے۔ سکھر اور لاڑکانہ میں طلبہ نے واٹس ایپ سے سارے جواب چھاپ دیے۔ نواب شاہ اور عمر کوٹ میں بھی دل کھول کر نقل کی گئی۔ امتحانی مراکز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے طلبہ کا دوہرا امتحان لیا۔ پرچہ دیر سے پہنچنے اور لیک ہونے کی تحقیقات کا بھی آغاز۔ NICVD اسکینڈل، نیب نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ شہلا رضا کو 12 جولائی کو طلب کر لیا۔ سینیٹر جام مہتاب، سینیٹر ڈاکٹر سکندر مہندرو، رکن اسمبلی ڈاکٹر سہراب سرکی کو بھی بلا لیا۔ چاروں رہنماؤں کو بطور NICVD ممبر آف گورننگ باڈی طلب کیا گیا۔ نیب 23 سال سے سندھ میں کام کر رہا ہے۔ 23 سال میں کرپشن بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی۔ ایک شخص کو 2 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، ثبوت کہاں ہیں؟
خورشید شاہ کی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ نیب پر برہم، آئندہ سماعت پر ڈائریکٹر نیب سکھر کو طلب کر لیا، ریمارکس دیے 12 جولائی کو تیاری کر کے آئیں، آئندہ سماعت شام 5 بجے تک بھی کرنا پڑی تو کریں گے۔ کراچی میں جوبلی مارکیٹ کا ایک اور حصہ زمیں بوس، 5 دکانوں کی چھتیں گر گئیں۔ مارکیٹ کا حصہ زمیں بوس ہونے کا واقعہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب ہوا۔ جمعرات کو بھی جوبلی مارکیٹ کی 12 سے زائد دکانیں زمیں بوس ہوئی تھیں۔ جوبلی مارکیٹ کی دکانیں نالے پر قائم کی گئی تھیں۔ علاقہ مکین خوفزدہ، مکینوں کو مارکیٹ سے متصل آبادی کے مکانات گرنے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ پنجاب میں ڈاکو بے لگام ہو گئے، شیخوپورہ میں وکیل سے 40 لاکھ روپے لوٹ کر گولی مار دی گئی، وکیل بینک سے پیسے نکلوا کر باہر آیا تھا۔ چونیا میں کوئلے کے تاجر سے 30 لاکھ لوٹ لیے گئے، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ اوکاڑا میں تاجر کے بیٹے نے 13 لاکھ روپے لوٹنے والے ڈاکوؤں پر گاڑی چڑھا دی، دونوں ڈاکوؤں کی شہریوں نے درگت بنا کر پولیس کے حوالے کیا۔ فیصل آباد میں شادی سے انکار پر لڑکی کا سرعام قتل، ملزم نے لڑکی کو تلخ کلامی کے بعد گولی مار دی۔ نجمہ نے ملزم حسین سے شادی سے انکار کیا تھا، لوگوں نے قاتل کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی کے علاقے منظور کالونی سے 2.5 لاکھ مالیت کے بکرے اور دمبے چوری، 4 ملزمان 2 کاروں میں 6 بکرے اور 3 دمبے چوری کر کے لے گئے۔ بلوچ کالونی پولیس نے فوٹیج حاصل کر لی، ملزمان کی تلاش جاری۔ شکارپور پولیس کی انوکھی کارروائی، ملزمان کے بدلے جانور تھانے منتقل، ملزم فرار ہوئے تو پولیس گھر میں موجود 30 سے زائد بھینسیں تھانے لے گئی۔ فلم سٹار میرا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے، میرا نے FIA سائبر کرائم ونگ کو درخواست دے دی۔ اداکارہ کا اپنے سابقہ مینیجر پر اکاؤنٹس ہیک کرنے کا الزام، کہا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹس کا کنٹرول اب ان کے پاس نہیں رہا، ان کا ہزاروں فالوورز اور چاہنے والوں سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ FIA سائبر ونگ نے میرا کی درخواست پر انکوائری شروع کر دی۔ محمد عامر کے بارے میں بہت باتیں ہو گئیں، اگر وہ کھیلنا ہی نہیں چاہتا تو اس کی مرضی۔ بولنگ کوچ وقار یونس کہتے ہیں عامر سلیکٹرز کو متاثر نہیں کرے گا، ریٹائرمنٹ واپس نہیں لے گا تو کیسے کھیلے گا؟ یہ پاکستان کی کرکٹ ہے، فرنچائز کی نہیں۔ میری نظر میں ٹیم کی رینکنگ زیادہ اہم ہے، بولرز کی نہیں۔ قومی ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹسمین حارث سہیل انفٹ، پہلے ون ڈے میں شرکت مشکوک، حارث سہیل پریکٹس سیشنز میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ PCB کے مطابق حارث سہیل بائیں ٹانگ میں درد محسوس کر رہے ہیں، ریہیب کا آغاز ہو چکا، MRI اسکین کل ہوگا۔ قومی اسکواڈ آج کارڈف روانہ ہوگا، پہلا ون ڈے جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ پشاور میں انٹرنیشنل باکسنگ کا میلہ آج سجے گا۔ ایونٹ میں پاکستان، افغانستان اور ایران کے 20 بہترین باکسر شرکت کریں گے۔ ایشین باکسنگ چیمپئن عثمان وزیر کہتے ہیں پاکستان میں باکسنگ کا کافی ٹیلنٹ موجود ہے۔ پاکستان کے کامران خان مین فائٹ میں افغان حریف حامد خان سے ٹکرائیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔